اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. عزیز طلبہ، سلسلے کلام بنو اسرائیل قوم یہود سے متعلق سورہ بقرہ کی آیات میں چل رہا ہے، جن میں بنو اسرائیل کو کچھ باتوں کا حکم اور کچھ باتوں سے منع کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اگرچہ خطاب بنو اسرائیل اور یہود سے ہے، لیکن یہ ہم اس امت کو بھی شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ جن کاموں سے ان آیات میں بنو اسرائیل کو روکا جا رہا ہے یا جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بنو اسرائیل تک محدود ہے، بلکہ اس کے مخاطب ہم اور آپ یعنی امت محمدیہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہا حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو. لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں خلط کو، اور لفظ کے معنی چھپانے کے بھی ہوتے ہیں، ستر پوشی کے بھی ہوتے ہیں. یعنی حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کرو، خلط مت نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ نہیں. تو چونکہ بنو اسرائیل میں جو بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں، ان میں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دنیوی اغراض و مقاصد کے لیے اور اپنے ذاتی مصالح اور مفاد کے لیے حق اور باطل کو گڈ مڈ کرتے تھے. حق بے آمیز ہونا چاہیے، اس میں ذرا بھی باطل کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے، اور باطل کی آمیزش جب بھی حق میں کی جائے گی تو حق چھپ جائے گا، اور حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس کے بعد کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور باطل کہتے ہیں، باطل زائل کو کہتے ہیں. لبید کا شعر ہے اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهِ بَاطِلُ اے زائل. اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو فنا پذیر، ہر چیز فنا پذیر ہے، ہر چیز کو زائل ہونا ہے. یہاں حق کے بالمقابل جو چیز ہوگی وہ باطل ہے. اور حق کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حق اور ہدایت محصور ہے وحی میں. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے جو دین نازل کیا صرف وہی حق ہے، اور اس کے بالمقابل اس کے مخالف جتنی چیزیں ہیں سب باطل ہیں. گویا کہ اللہ نے دین جو وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے اس میں اپنی جانب سے کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ بنو اسرائیل کے علماء، ان کے احبار میں یہ بیماری تھی کہ وہ منمانی تشریح کرتے تھے نصوص کی، اور اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے دنیوی مفاد کے مطابق وہ نصوص وحی کی تعویل و تشریح کرتے تھے.
کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرو۔ اقامت صلاۃ میں جہاں نماز کے ظاہری احکام ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، استقبال قبلہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہیں جو اس کی جو معنوی چیز ہے، جو روح ہے نماز کی، یعنی خشوع اور خضوع اور اللہ کا ذکر، اقامت صلاۃ میں یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ خشوع اور خضوع یہ دراصل صلاۃ کی روح ہے۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی ناطے انسان نماز یا صلاۃ کتنی ہی بظاہر سنت کے مطابق ادا کرتا ہو، اس کی جو ظاہری حیات اور ظاہری جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی میں وہ غائب درجہ سنت کی اپنے طور پر پابندی کرتا ہو، لیکن اگر اس کی دلی کیفیت میں خشوع نہیں پایا جا رہا ہے اور نماز خشوع سے خالی ہے، تو وہ صلاۃ، وہ اقامت صلاۃ کا معنی نہیں پایا جائے گا۔ اور جس اقامت کا حکم قرآن مجید چاہے وہ بنو اسرائیل کو دے یا ہم مسلمانوں کو دے، اگر خشوع سے خالی نماز ہے اور اللہ کے ذکر سے خالی نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور جب خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا انسان، تو وہی نماز یا وہی صلاۃ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن اگر یوں ہی انسان ٹھیک ہے، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، استقبال قبلہ کیا، اور جو ظاہری ارکان اور حیات کی ادائیگی کی جو احادیث میں تشریح ہے اس کے مطابق اس نے پابندی کی، لیکن دل اس کا اللہ کے ذکر سے خالی رہا۔ زبان سے تو وہ ادا کرتا رہا، لیکن دل میں اس کا خیال نہیں رہا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ اقامت صلاۃ، نماز کی ظاہری ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن اقامت صلاۃ کا حق نہیں ادا ہوگا۔ اس ناطے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ نماز کی جو معنوی روح ہے، باطنی روح ہے، اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ زکا سے ہے اور زکا کے معنی نما، النمو والازدیاد والکثرہ۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں زکا الشیء اذا نما وزاد، اگر کوئی چیز کسی چیز میں اضافہ ہو، بڑھے، تو اس کو کہیں گے کہ نما الشیء۔ حالانکہ بظاہر یہاں زکوٰۃ تو اسے کہتے ہیں کہ مال کی متعین مقدار اس کا کچھ حصہ نکال دیا جائے، تو اگر کچھ حصہ نکال دیا جائے تو بظاہر یہ نقص ہے، کمی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کیا کہا گیا، حالانکہ یہ بظاہر نقص ہے، ظاہر میں تو کم ہونا ہے۔ بھئی 1 کنٹل مثال کے طور پر گیہوں ہے، اگر اس میں سے 5 کلو 10 کلو نکال دیا اللہ کی راہ میں تو وہ 90 کلو ہو گیا، 95 کلو ہو گیا، تو بظاہر یہ کم ہوا، لیکن قرآن مجید اور اسلامی اصطلاح میں اسے زکوٰۃ کہا گیا جس کے معنی بڑھنا ہوتا ہے۔ تو دراصل زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین مال میں برکت دیتا ہے، اس ناطے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بڑھائے گا، اس میں اضافہ کرے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زکوٰۃ تطہیر سے ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے زکا فلان، زکا فلان ای زکا فلان ای طہرہ، یا زکا فلان ای طہرہ۔ تو تطہیر کے معنی میں بھی زکوٰۃ ہے، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ کہا تو یہ حکم گویا کہ بنو اسرائیل کو بھی دیا گیا اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو جو ارکان ہیں یہ اگلی شریعتوں میں بھی مختلف انبیاء کی شریعتوں میں ہمیشہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اس کی تفصیلات میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، لیکن اصلاً صلاۃ کا حکم اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم ہمیشہ مختلف نبیوں کی شریعتوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب نماز کا حکم دیا تھا تو اس میں رکوع شامل، لیکن یہاں خاص طور سے رکوع کا تذکرہ کیا گیا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ خص الرکوع بالذکر ہنا لأن اليہود لا یرکعون فی صلواتہم، کہا یہودیوں نے رکوع کو اپنی نماز سے حذف کر دیا تھا۔ اتنی بڑی شریر قوم یہ ہو گئی تھی کہ سرے سے رکوع ہی کو نماز سے غائب کر دیا تھا، صرف قیام کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اور رکوع ان کو بڑا بھاری پڑتا تھا۔ رکوع ان کو بڑا بھاری پڑتا تھا۔ اس ناطے چونکہ خطاب اصلاً بنو اسرائیل کو ہے تو کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ مع الراکعین حالانکہ مراد یہ ہے کہ ان وصلوا مع المصلین، تو وَارْكَعُوا مع الراکعین، تو اس میں گویا کہ اس بات کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مساجد میں جانا، یہ ظاہر ہے کہ اگر گھر پہ انسان پڑھے گا تو کہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے یا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ؟ گویا کہ مسجد میں جہاں سارے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جاؤ اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی کرو۔ جماعت سے نماز پڑھنا اہل علم کے ہاں کہ کچھ اہل علم کے ہاں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور پھر اختلاف ہے کہ یہ وجوب عینی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور جمہور کے ہاں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہی خیال علامہ شوکانی کا کہا یہی راجح ہے، یہی راجح ہے، کہا وَهُوَ الْحَقُّ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے اور یہی حق ہے، چونکہ بہت سی صحیح حدیث اس سلسلے میں وارد ہے۔ بہرحال کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ البر جماع الخیر، خیر اور بھلائی کے سارے کاموں کو بر سے تعبیر قرآن کرتا ہے۔ کہا تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ تم خود کو تو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ جس بھلائی کا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو اس پر تم خود نہیں عمل کرتے ہو، اپنے کو تم بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تلاوت کے معنی قراءہ، التلاوہ القراءہ، اور اصل میں اس کے معنی الاتباع ہے۔ تلاوت کے اصل معنی اتباع، اور قاری کو یعنی قرأت کرنے والے کو، پڑھنے والے کو تالی کہا جاتا ہے، یعنی تلاوت کرنے والا کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ يُتْبِعُ بَعْضَ الْكَلَامِ بِبَعْضٍ، اس ناطے کہ وہ کلام کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ایک لفظ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لفظ پڑھتا ہے، پھر تیسرا لفظ پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ یتبع بعض الکلام ببعض، اس ناطے تلاوت کو قرأت کہا جاتا ہے، قرأت کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، اتنی بات تم نہیں سمجھتے ہو۔ عقل کے معنی ہوتے ہیں روکنا، منع کرنا۔ عقل کے معنی العقل المنع، یعنی افلا تمنعون انفسکم من مواقعۃ هذه الحال المزریہ، یعنی تم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اس گندی صورتحال میں مبتلا ہونے سے۔ تو کہا افلا تعقلون۔ اب یہاں دو چیز ہے، کیا ایسا آدمی جو خود منکر کا ارتکاب کرے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایک ہے اس پر عمل کرنا. دونوں دو چیزیں ہیں، دونوں دو چیزیں ہیں. اور اس سلسلے میں اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ جو آدمی کسی غلطی کا ارتکاب نہ کرے وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، تو پھر انبیاء کرام کے بعد ایسا آدمی پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ دو ذمہ داری، بجائے اس کے کہ اگر مثال کے طور پر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھے کہ سگریٹ پی رہا ہے تو وہ روکے گا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ باپ سگریٹ پی رہا ہے اس ناطے بیٹے کو نہ روکے. باپ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، تو باپ کو روکا نہیں جائے گا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو خود نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان خود عمل کرے، انسان خود عمل کرے. تو کہا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. بڑی دلچسپ ایک حدیث ہے، بلکہ اثر ہے حضرت ابن عباس کا، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا ابن عباس انی اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. کہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہوں. قال او بلغت ذلك، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کہ تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فریضے کی ادائیگی کرو؟ قال ارجو، کہا مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے لائق ہوں. تو کہا فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں قرآن مجید میں 3 آیتیں تمہیں رسوا نہ کریں تو تم کرو. کہا کیا ہے؟ کہا پہلی آیت ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کہا کیا تم اس آیت کو تم نے سمجھ لیا ہے اور اس کے مطابق ہو؟ قال لا، کہا نہیں ہے. کہا دوسری آیت ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور تیسری آیت ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ان تینوں آیتوں پر کی کسوٹی میں پورا نہیں اترتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا فابدأ بنفسک، تو بہتر یہ ہے کہ تم پہلے اپنی اصلاح سے معاملہ شروع کرو، بجائے اس کے کہ دوسروں کو حکم دو، خود تم اپنی اصلاح سے معاملہ شروع کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور کہا کہ یہ صلاح ہا کی ضمیر لوٹے گی صلاۃ کی طرف، حالانکہ صبر اور صلاۃ دونوں کا تذکرہ ہوا ہے. اور ایسا جائز ہے عربی زبان میں کہ اگر ایک سے زائد مذکور ہوں ضمیر سے پہلے تو ان میں کسی ایک کی طرف ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے. خود قرآن مجید میں ہے جسے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یرضوہما کے بجائے یرضوہ کہا. تو کہا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں. الصبر علی الطاعہ، والصبر عن المعصیہ، والصبر علی الاقدار والمصائب. تو صبر علی الطاعہ، اللہ رب العالمین کے اطاعت کے جو احکام ہیں ان پر ڈٹ جانا. اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا، معصیت کے جو کام ہیں ان سے بچ جانا، اپنے کو روک لینا. اور اللہ رب العالمین نے جو مقدر کر دیا ہے انسان کے حق میں، مسلمان کے حق میں، اس کو وہ برداشت کرے، جزا فضا نہ کرے. تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں ایک مسلمان سے مطلوب ہیں. کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ صلاۃ، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ہا کی زمین لوٹتی ہے استعانہ کی طرف، یعنی یہ استعانہ صبر اور صلاۃ سے یہ مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشوع اور خضوع ہو.
اور خشوع خضوع والے کون لوگ ہیں؟ کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے. ظن یہاں بمعنی یقین ہے، الظن ہونا بمعنی الیقین. جیسا قرآن مجید میں اور بھی جگہ پہ ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تو یہاں بھی ظننت ای ایقنت. اور ظن کے اصل معنی ہے تو ہے الشک مع المیل الی احد الطرفین. الشک مع المیل الی احد الطرفین، شک ہے لیکن کسی ایک پہلو کی طرف رجحان ہے. دو چیز میں شک ہے، یہ ہے کہ یہ ہے، لیکن کسی طرف رجحان غالب ہے تو اس کو پھر ظن کہا. یہ لغوی معنی ہے. کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. تو خشوع کب پیدا ہوگا؟ جب آخرت پر یقین ہوگا. آخرت پر یقین ہوگا تو ایسی صورت میں انسان کے دل کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. دل جھکا رہے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. تو اور جب خشوع ہوگا تب پھر نہ نماز مشکل لگے گی اور نہ نماز اور صبر سے استعانہ مشکل لگے گا. یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصل خطاب تو بنی اسرائیل کو کیا ہے، لیکن فحول خطاب سے امت محمدیہ بھی ان آیات کا مخاطب ہے. یہ مطلب نہیں ہے ایک مسلمان قرآن مجید کو پڑھے سوچے کہ یہ تو اقامت صلاۃ کا حکم بنو اسرائیل کے لیے ہے، ایتاء زکوٰۃ کا حکم بنو اسرائیل کے لیے ہے، اور استعانہ بالصبر والصلاح کا حکم بنو اسرائیل کے لیے ہے. روکا گیا ہے کہ حق کو باطل سے گڈمڑ نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں، تو یہ ہمیں نہیں مخاطب کیا گیا، یہ تو بنو اسرائیل کو مخاطب نہیں. اصل خطاب بنو اسرائیل، لیکن ضمناً امت محمدیہ بھی ان آیات کی مخاطب ہے. اور دراصل یہ اسی لیے بنو اسرائیل کی اس سرگزشت کو ان آیات میں دہرایا جا رہا ہے اور قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں دہرایا گیا ہے، تاکہ امت محمدیہ بنو اسرائیل کی زندگی کا ان آیات کی روشنی میں مطالعہ کر کے اور یہ دیکھے کہ وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس کے علاوہ ان کو حکومت عطا کی اور اتنی نعمتیں دی کہ جن کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، ان کو اس دور میں افضل ترین قوم قرار دیا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے عہد کو پامال کیا، اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا اور اپنی منمانی خواہشات کے مطابق انہوں نے نصوص کی تعویل کی، تشریح کی، حق کو چھپایا، حق پر باطل کی چادر چڑھایا، تو یہ سارے کام انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب قیادت و سیادت سے معزول کر دیا اور دنیا کی ذلیل ترین و مغضوب قوم بن گئی، اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ہوئے. تو اس سرگزشت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اے امت محمدیہ اور اے امت القرآن، تم کو بھی تمہارے سامنے بنو اسرائیل کی یہ تاریخ رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس مقام و مرتبے پر اب تمہیں فائز کیا، تم خیر امت بنائے گئے ہو اور تم کو دنیا کی بہترین امت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو تم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری یہ جاگیر ہے خاندانی، بلکہ یہ مشروط ہے. اگر اللہ کے دین اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے ساتھ تمہارا بھی رویہ خدا نخواستہ وہی ہو گیا جو بنو اسرائیل کا ہوا تھا، تو جو حشر بنو اسرائیل کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا. اس ناطے کہ اللہ رب العالمین کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا قانون سب کے ساتھ یکساں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے عزیز طلباء اگر ان کو میسر ہو اور توفیق ملے تو جہاں سورہ بنو اسرائیل کا یا بنی اسرائیل سکر نعمت التی جہاں تذکرہ شروع ہوا بنو اسرائیل کا سورہ بقرہ میں، وہاں تقریباً 1.5-2 صفحے میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم قرآن کے تعلق سے بڑی فاضلانہ بحث کی ہے اور یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں
نظم قرآن میں جو یہ غلو پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نظم قرآن بہت ضروری ہے کہ ہر آیت کو دوسری آیت سے جوڑا جائے، ہر رکوع کو دوسرے رکوع سے جوڑا جائے، تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سخت تردید کی ہے۔ اور اس سلسلے میں موجودہ دور میں جو یہ ایک اصلاحی مکتب فکر ہے تفسیر میں یا فراہی مکتب فکر ہے، یہ بھی دراصل اسی غلو میں مبتلا ہے کہ وہ ہر آیت کو دوسرے آیت سے بتکلف جوڑتا ہے، بتکلف جوڑتا ہے۔ تو اگر تم لوگوں کے پاس تم لوگوں کو مل جائے، گوگل میں سرچ کرو فتح القدیر، تو فتح القدیر میں جو آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ 40 کے بعد اعلم ان کثیرا من المفسرین جاؤوا بعلم متکلف وخاضوا فی بحر لم یکلفوا سباحتہ واستغرقوا اوقاتهم، یہ پورا پڑھ لو، یہ بڑی اچھی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جہاں نظم ظاہر ہے وہاں نظم کا اعتبار ہو، لیکن اگر کہیں نظم نہیں ظاہر ہے، قرآن مختلف اوقات میں اترا، مختلف حالات میں اترا، مختلف پس منظر میں اترا، اور ظاہر ہے کہ نزول کی ترتیب الگ ہے اور مصحف میں جو موجودہ ترتیب ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں ہمارا جو یہ فراہی مکتب فکر ہے یا اصلاحی مکتب فکر ہے، علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں اور عربی زبان و ادب پر ان کی اچھی نظر تھی، لیکن وہ نظم قرآن کا بھوت ایسا ان پر سوار تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر آیت کو دوسرے آیت سے مربوط کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں بڑے تکلفات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور متقدمین میں ایک کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ اس کتاب میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں۔ حالانکہ قرآن فہمی کے لیے یہ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے اور اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں نظم ظاہر ہو وہاں ہم نظم سے مدد لیں گے قرآن سمجھنے میں، قرآن کی آیت کو سمجھنے میں، لیکن ہم بتکلف ہر آیت کو دوسری آیت سے مربوط کرنے کی کوشش کریں تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اور بھائی خیریت ہے؟ اچھا، تو یہ ضرور تم لوگ پڑھ لینا ہے فتح القدیر میں جو میں نے بتایا، اور نہیں تو کہو تو میں کل اسی کو تم لوگوں کو سمجھا دوں پورا، 1.5-2 صفحہ ہے۔ ہاں، کیا خیال ہے بتاؤ؟ نہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھو نا۔ آفاق تم بتاؤ، آفاق بول رہے ہو؟ کون بول رہے ہو؟ اچھا، ماشاءاللہ، خیریت سے ہو تم لوگ؟ تو تم لوگ فتح القدیر میں جو میں نے بتایا ہے کہ آیت نمبر 40 کے بعد 1.5-2 صفحہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگ زبردستی نظم قرآن ہر آیت کو دوسری آیت سے مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بہت اچھا نقد کیا ہے، تردید کیا ہے اس فکرے کی، تو اس کو تم لوگ ضرور مطالعہ کر لو، اور اگر نہ سمجھ میں تم لوگوں کیا تو بتاؤ، تو میں خود کل سمجھا دیتا ہوں خاص اسی مسئلے کو۔ بتاؤ کیا خیال ہے؟ ہیلو؟